اب تک میں یہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ ایک مصور ہے، مگر اچانک اس نے میرے ہاتھ کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، زرین، میں تمہاری تصویر بنانا چاہتا ہوں، ایسی تصویر جس پہ صرف میرا حق ہو، جو صرف میری آنکھیں دیکھ سکیں۔ میں نے مسکرا کے کہا، بنا لو۔ وہ میرے اتنا قریب آیا کہ اس کی سانسوں کی گرمی میرے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ اس نے میرے کندھے سے دوپٹہ سرکاتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی، ایسے نہیں، ویسے جیسے میں چاہتا ہوں۔ میں نے چونک کے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا جو شعلوں کی طرح دہک رہی تھی۔ ریحان، تمہارا مطلب؟ میں مزید کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے اس نے میرے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی اور سر اسبات میں ہلا دیا۔ ہاں، تم صحیح سمجھی، ہر قید، ہر پردے سے آزاد تمہارے انگ انگ کو میں اپنے فن میں ڈھالنا چاہتا ہوں، تمہاری خوبصورتی کو ابدی بنانا چاہتا ہوں۔ میں چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی، میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ریحان کو انکار نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں جو پیار تھا وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور پھر اس نے میرے قریب آ کے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک کر کے میرے سارے حجاب ہٹانے شروع کیے۔ ہر لمس کے ساتھ میں شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، لیکن اس کے لمس کے سحر نے مجھے اپنے قید میں لے لیا۔ اس نے میرے بالوں کو بکھیرا، میرے گالوں کو چھوا اور مجھے صوفے پہ لٹا کے وہ خود کینوس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کبھی اس کی آتشی نظریں میرے مجسمے پہ ہوتی، کبھی کینوس پر، اور میں اس اکیلے بند فلیٹ میں جہاں صرف ہماری سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اس کی نظروں کے سامنے خود کو بچھائے اس کے سامنے پڑی تھی۔ میرا نام زرین ہے، اور شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے وہ فلیٹ پسند کیا۔ فلیٹ برا نہیں تھا، دراصل اتنا اچھا تھا کہ لگتا تھا قسمت نے پہلی بار کچھ سستا اور خوبصورت ایک ساتھ دیا ہے۔ بالکنی سے شہر کا خوبصورت منظر اور شام کو دل کو موہ لینے والی لائٹس دکھائی دیتی تھی، لیکن سامنے وہ پرانا فلیٹ بس وہی ایک چیز تھی جو دل میں عجیب سا کھٹکا چھوڑ جاتی تھی۔ میں اپنی 3 دوستوں حنا، نیہا اور مریم کے ساتھ شفٹ ہوئی تھی۔ چاروں نے مل کے کمرے کو سجایا اور دیواروں پر فیری لائٹس لگائیں۔ مریم نے خوشی سے کہا، زرین، اب تو ہم بھی شہر کی لڑکیاں لگ رہی ہیں۔ میں ہنس کے بولی، بس اب نوکری شروع ہو جائے تاکہ کرایہ بھی وقت پہ ملتا رہے، ورنہ شہر کے خواب مہنگے پڑ جائیں گے۔ رات ہوئی تو ہم سب بالکنی میں بیٹھے تھے۔ نیہا نے سامنے والے مکان کی طرف اشارہ کیا، یہ گھر تو خالی لگتا ہے، شاید وہاں کوئی نہیں رہتا۔ حنا نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، چوکیدار نے بتایا تھا یہ مکان کئی سال سے بند ہے۔ میں نے بس سر ہلا دیا، مگر میری نظر اس کی اوپر والی کھڑکی پہ جم گئی۔ وہاں کچھ تھا جیسے کوئی پردے کے پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے پلک جھپک کے دیکھا، کوئی سائے جیسی حرکت تھی۔ دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، وہ دیکھو، کھڑکی میں کوئی ہے۔ تینوں نے میری انگلی کے اشارے کی سمت دیکھا۔ کہاں؟ نیہا نے ہنستے ہوئے کہا، تو نے بہت ہارر فلمیں دیکھ لی ہیں۔ نہیں، سچ میں کسی نے سر ہلایا ہے۔ میں نے ضد کی، لیکن جب دوبارہ دیکھا تو وہ سایہ غائب تھا۔ حنا بولی، ہوا ہوگی زرین، ہوا چلتی ہے تو بھی پردے ہلنے لگتے ہیں۔ میں نے زبردستی مسکرا دیا، مگر دل کی گہرائی میں عجیب سا احساس جاگ اٹھا تھا، جیسے کوئی مجھے واقعی نظر آیا ہو۔ ہم نے روشنی بند کی اور سونے لگے، مگر مجھے نیند نہیں آئی۔ میں بار بار کروٹ بدل رہی تھی اور ایک لمحے کو خیال آیا شاید میں وہم کر رہی ہوں، لیکن جب دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہی سایہ واپس آ چکا تھا، جیسے ایک شخص سیدھا ہماری طرف دیکھ رہا ہو۔ میرا کلیجہ منہ کو آیا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اب واضح نظر آ رہا تھا، باہر سے آتی لائٹس اس کے منہ پہ پڑ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے زور سے پکارا، حنا، مریم۔ جلدی سے روشنی جل گئی، سب اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ میں نے کانپتے ہاتھ سے کھڑکی کی سمت اشارہ کیا۔ وہاں کوئی تھا۔ سب بھاگ کر کھڑکی کے پاس گئیں۔ باہر دیکھا، مگر اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی نہیں تھا۔ زرین، بس کر، ہم سب تھک گئے ہیں، سو جاؤ۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن اندر کچھ جا گیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا وہ سایہ حقیقت تھا اور وہ ہماری کھڑکی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلی رات میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب اگر وہ سایہ دکھائی دیا تو میں چیخوں گی نہیں بلکہ غور سے دیکھوں گی۔ مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی ہم نے لائٹس بجھائیں، نیہا نے باہر کا منظر دیکھنے کے لیے پردہ ہٹایا اور ساکت رہ گئی۔ میں نے چونک کے اسے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا،
हिना ने पूछा क्या हुआ, तो नेहा ने धीरे से कहा, जरीन तुम ठीक कह रही थी, वहाँ वाकई कोई है। हम तीनों भागकर खिड़की के पास गए। सामने वाले मकान के ऊपर वाली खिड़की में वही धुंधला सा साया खड़ा था, जैसे कोई खामोशी से हमारी सिमत देख रहा हो। मरियम ने डरते हुए कहा, ये तो बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा है। और फिर हम सब ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। नेहा ने कहा कि शायद वहाँ कोई रहता हो, लेकिन हिना ने फौरन कहा कि चौकीदार ने तो कहा था ये मकान खाली है। हमने तय किया कि सुबह उससे बात करेंगे, मगर रात का वो लम्हा जैसे रुक गया था। खिड़की के उस पार वो वजूद हमें देखता रहा और हम बेबसी से उसकी मौजूदगी को महसूस करते रहे। अगले दिन सूरज निकला तो हम सब एक दूसरे को देख के हंसने की कोशिश करने लगे ताकि डर ख़त्म हो जाए, मगर अंदर कहीं वो मंजर मुसलसल दोहरा रहा था। हम चारों नीचे गए। चौकीदार अपने मामूल के मुताबिक दरवाजे के पास बैठा बेड़ी पी रहा था। मैंने उससे सलाम किया और पूछा, बाबा वो सामने वाला फ्लैट किसका है? उसने चौंक के मेरी तरफ देखा जैसे उस सवाल की तवक्को ना हो। फिर बोला, बीबी वो तो बरसों से बंद है, वहाँ कोई नहीं रहता। मैंने कहा, मगर हमने रात को किसी को खिड़की में देखा था। वो हंसने की कोशिश करने लगा, मगर चेहरे पर सख्ती आ गई। बोला, बीबी वो फ्लैट मत देखा करो, वहाँ का मालिक रेहान था, बहुत अच्छा आदमी था, 2 साल पहले मर गया। इसके बाद से वो फ्लैट वैसा ही पड़ा है। मैंने बेसाख्ता कहा, मर गया तो वहाँ रोशनी कैसे होती है? उसने गहरी सांस ली और कहा, बीबी लोग कहते हैं उसकी रूह आती है कभी कभी अपनी खिड़की पर। मैंने दिल के अंदर सनसनाहट महसूस की। हिना ने फौरन बात बदलने की कोशिश की, बाबा छोड़ो वहम होगा, मगर चौकीदार ने नज़रों को झुका लिया जैसे कुछ छुपाना चाहता हो। हम चारों वापस आ गईं। नेहा ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, जरीन अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। मरियम ने कहा, शायद कोई और रहने आ गया हो। मैंने कहा, अगर कोई आ गया होता तो कि चौकीदार को खबर होती, लेकिन उसने तो खुद कहा है कि वो मर चुका है। हिना ने कहा, अगर वाकई मर गया है तो फिर हमने किसको देखा? इस सवाल ने सबको खामोश कर दिया। शाम तक हम इस मौजू पे कुछ बोल नहीं सकी, मगर जैसे ही रात हुई दिल के अंदर फिर वही बेचैनी उतरने लगी। मैंने जानबूझकर अपने कमरे की लाइट बंद रखी, मगर नेहा ने कहा कि मैं नहीं सोऊंगी जब तक ये राज नहीं खुलता। हमने फैसला किया कि खिड़की की तरफ मुसलसल नज़र रखेंगे और जैसे ही वो साया दिखाई देगा फौरन मोबाइल से वीडियो बनाएंगे। 10 बजे के करीब मरियम ने सिसकारी ली। वो आ गया। मैंने नज़रें उठाई तो देखा वाकई वही साया था। मेरा जिस्म सुन हो गया। नेहा ने कहा, यह कमाल की बात है, जैसे ही हम खिड़की खोलते हैं इसके फौरन बाद वो आ जाता है। मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, वो जो भी है मैं अब उसे देखे बगैर नहीं रह सकती। हिना ने हंसते हुए कहा, कहीं तेरा कोई आशिक ना निकले। मेरा दिल चाहा हंस दूं, मगर दिल अंदर से लरज रहा था। मरियम ने मोबाइल ऑन किया, मगर अगले ही लम्हे रोशनी बुझ गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया और खिड़की के पार एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी ने पर्दा गिरा दिया हो। मैंने घबरा के मरियम का हाथ पकड़ा, मगर सब चुप थी। हमने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वो हमें देख रहा था। अगले दिन ऑफिस में भी दिल वहीं अटका रहा। कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़रें थी, मगर दिमाग खिड़की के पार था। शाम को जब वापस आए तो हिना ने कहा, आज आराम करेंगे, इस मौजू को छोड़ो। मगर मैं कहाँ रुक सकती थी। मैंने जानबूझकर लाइट जलाई रखी। वो साया जैसे हर बार थोड़ा और करीब आता। मैंने महसूस किया कि उसके वजूद में कुछ ऐसा है जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। नेहा बोली, अगर वाकई वो रूह है तो हमें दम दरूद पढ़ना चाहिए। हिना ने कहा, जरीन अगर तुम कहो तो कल दिन में उस फ्लैट में चल के देखते हैं। सबने हैरत से मेरी तरफ देखा। अगली सुबह मैंने खिड़की से झांक के उस फ्लैट को देखा। धूप में वो भयानक नहीं लग रहा था। दोपहर के खाने के वक्त मैं कैंटीन में बैठी थी। नेहा ने मैसेज किया कि शाम को जल्दी आ जाना, हम सब तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मगर दिल का बोझ हल्का ना हुआ। शाम को वापस आई तो हिना ने मजाक में कहा, जरीन हम तो कमरे में नहीं थे, मगर तुम्हारे आशिक ने फिर झांका ज़रूर होगा। रात हुई, हम सब कंबल में चले गए, मगर मेरी नींद गायब थी। बाहर खामोशी थी, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और कभी कभार हवा की सरसराहट सुनाई देती। मैंने धड़कते दिल के साथ खिड़की की सिमत देखा और इस बार वो साया साफ दिखाई दे रहा था। वो कोई ख्वाब नहीं था, कोई रूह नहीं, एक जिंदा आदमी था।
اگلی صبح سب نے ناشتے پہ بیٹھتے ہی فیصلہ کر لیا کہ اب پولیس کو اطلاع دینا ہی بہتر ہے۔ نیہا نے کہا، زرین اب یہ بات مذاق نہیں رہی، کوئی روز ہمارے کمرے کی طرف دیکھتا ہے، ہم صرف لڑکیاں ہیں، کبھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے سب کی بات سنی مگر فوراً انکار کر دیا، نہیں، ہمیں پولیس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، شاید وہ کوئی پاگل ہوگا یا کوئی ایسا شخص جو بس دیکھتا ہو مگر نقصان نہ پہنچانا چاہتا ہو۔ نیہا نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی مگر دل کی گہرائی میں نرم سی لہر دوڑ گئی۔ رات کو کھڑکی کے پردے ہلتے تو میں اب نظریں چراتی نہیں تھی بلکہ سانس رو کے دیکھتی رہتی تھی۔ کبھی سوچتی شاید وہ صرف ایک وہم ہے، مگر اگلے لمحے دل کہتا نہیں، وہ حقیقت ہے، ایک ایسا شخص جو خاموشی سے دیکھتا ہے مگر بولتا نہیں۔ میں نے چپکے سے فیصلہ کیا کہ اپنے دوستوں سے چھپ کے سامنے والے فلیٹ کے بارے میں معلوم کروں گی۔ میں نے دوپہر میں نیہا کو بتایا کہ آفس کا کوئی کام ہے اور چپکے سے نیچے اتر گئی۔ گلی سے ہوتے ہوئے میں اس فلیٹ کے سامنے جا پہنچی۔ فضا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، کھڑکیاں بند اور دروازے پہ زنگ آلود تالا، جیسے صدیوں سے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا اور ایک بزرگ سے پوچھا، بابا یہ فلیٹ کس کا ہے؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، بی بی یہ ریحان صاحب کا فلیٹ تھا۔ میں نے پوچھا، ریحان کون؟ وہ بولا، بڑا فوٹوگرافر تھا، شہر میں نام تھا مگر 2 سال پہلے سب چھوڑ گیا، پھر کسی نے دیکھا نہیں، لوگ کہتے ہیں وہ مر گیا۔ میں نے کہا، کیا کسی نے اس کا جنازہ دیکھا تھا؟ کہاں تدفین ہوئی؟ وہ مسکرایا اور بولا، نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا، بس ایک دن خبر پھیل گئی کہ وہ مر گیا، اس کے بعد یہ مکان یوں ہی خالی پڑا ہے۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ مر گیا مگر جنازہ کسی نے نہیں دیکھا، تو پھر وہ کون ہے جو ہر رات کھڑکی پہ آتا ہے؟ میں نے واپس مڑنے کی کوشش کی مگر دل نے کہا، دیکھو تو صحیح اس فلیٹ کے اندر کیا ہے۔ میں آہستہ سے دروازے کے پاس گئی، دروازے کے نیچے سے اندر جھانک کے دیکھا۔ فرش پر کینوس بکھرے تھے، دیواروں پہ تصویریں لٹک رہی تھیں، ایک کونے میں کیمرہ رکھا تھا اور فریموں پہ گرد جمی ہوئی تھی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں مگر میرے اندر کا خوف اب تجسس میں بدل چکا تھا۔ میں نے دل میں کہا، یہ ریحان اگر واقعی مرا نہیں تو پھر اس بند فلیٹ میں کیا کر رہا ہے؟ اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے جانا چاہا تو پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں ہڑبڑا کے واپس مڑی تو دروازہ کھل چکا تھا اور وہ سامنے کھڑا تھا، ایک دبلا پتلا وجود، چہرے پر داڑھی بڑی ہوئی، آنکھیں دھس چکی تھیں مگر وہ زندہ تھا۔ میں نے پیچھے ہٹ کے دیوار کا سہارا لیا، میرے منہ سے بس اتنا نکلا، تم کون ہو؟ اسے میری طرف دیکھا اور تھوڑے قدم آگے بڑھائے، پھر اس نے کہا، میں مر گیا تھا مگر لوگوں کے لیے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ تم یہاں کیوں چھپے ہو؟ اس نے چہرہ موڑ لیا اور بولا، اگر تم جان گئی تو شاید تم بھی ڈر جاؤ۔ میں نے کہا، ڈر تو تب بھی لگا تھا جب تمہیں کھڑکی میں دیکھا تھا، اب نہیں لگ رہا۔ اسے ہلکی سی ہنسی چھوڑی، پھر مجھے اندر آنے کا کہا۔ میں ڈر رہی تھی لیکن اس تجسس کو بھی ختم کرنا تھا۔ وہ آرام سے صوفے پہ بیٹھ گیا اور بولا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لوگ مجھے مرا ہوا سمجھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں وہ یہی سمجھتے رہیں۔ میں نے کہا، لیکن کیوں؟ وہ بولا، میں بتانا نہیں چاہتا کسی کو بھی نہیں۔ وہ خالی دروازہ میرے لیے خالی نہیں تھا، اس کے پیچھے سانس لیتا ہوا ایک شخص تھا جو دنیا کے لیے تو مر چکا تھا مگر میری نظروں کے سامنے زندہ کھڑا تھا۔ میں نے سوچا، وہ کیسا انسان ہے جو خود کو قید کر لے، دنیا سے منہ موڑ لے مگر زندہ بھی رہے۔ وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا اور میں ایک ہی سوال دہرا رہی تھی، بتاؤ تم اتنے سال اس فلیٹ میں کیوں قید ہو گئے تھے؟ لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر صرف مجھے دیکھتا رہا، جیسے میرے سوالات کا کوئی جواب اس کے پاس نہ ہو۔ پھر اچانک اس نے کہا، زرین تمہاری شکل بھی اس سے ملتی ہے، شاید اسی لیے تم یہاں آئی ہو۔ یہ سن کے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا خوف تھا، وہ اس طرح پہیلیوں میں ڈرا دینے والی باتیں کر رہا تھا کہ میں مزید وہاں رہ ہی نہ سکی۔ میرے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی جو مجھے اس کے قریب جانے سے روک رہی تھی۔ میں نے جلدی سے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اپنے فلیٹ پہ واپس چلی آئی۔ جب میں اپنے فلیٹ پہ پہنچی تو میں نے اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ میری تینوں سہیلیاں بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھیں، زرین کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن میرے اندر کچھ بدل چکا تھا، ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اگلے دن میں دوبارہ وہاں چلی گئی، دروازہ آہستہ سے کھل گیا، اندر ریحان موجود تھا اور جب اس نے مجھے دیکھا تو ہلکا سا مسکرا دیا۔
اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ مجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہو۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی، اس نے کہا، اور اس کی آواز میں خاص قسم کی امید تھی۔ میں نے کہا، ہاں، کیسے نہ آتی؟ کچھ سوال ادھورے چھوڑے تھے اور ان کے جواب چاہیے۔ مجھے یہ الفاظ میرے دل کی گہرائیوں سے نکلے، جیسے میں نے اپنی تمام تر بے چینی اور اضطراب کو ایک ہی سانس میں بیان کر دیا ہو۔ تو سنو۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد میں اس کی آواز پہ چونک گئی۔ اس کا نام امارہ تھا، ریحان نے آہستہ سے کہا۔ ہم ایک ہی گاؤں میں بڑے ہوئے تھے، بچپن سے ہی ایک دوسرے کی ہر بات اچھی لگتی تھی۔ میں جوان ہوا تو شہر چلا آیا، تعلیم حاصل کی، ایک اچھی نوکری اور ساتھ فوٹوگرافی کا شوق، کیونکہ ہم پہاڑی علاقے میں رہتے تھے۔ میں پہاڑوں کا حسن کیمرے میں قید کر کے شہر کے لوگوں کو دکھاتا تو سب میری فوٹوگرافی کی داد دیتے۔ میں نے سوچا تھا ہم اپنی زندگی ایک ساتھ گزاریں گے، میں اسے شہر لے کے آؤں گا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، جیسے وہ ماضی کی یادوں میں کھو گیا ہو۔ میرے گھر والوں نے اس کا رشتہ مانگا تو اس کے گھر والے فوراً مان گئے۔ آخر شہر میں رہنے والے لڑکے کو کون منع کرتا ہے؟ وہ بہت خوش تھی۔ ہماری شادی بہار کی پہلی کلیوں کے کھلنے پہ ہونی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کی ہر چیز اس پہ نچھاور کر دینے کا سوچ رکھا تھا، میری محبت، میرا مستقبل اور میری خوشیاں۔ میں نے اس کے لیے یہ فلیٹ خریدا جہاں ہم اپنی زندگی کی کہانی لکھ سکتے۔ میں اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کہانی کی گہرائی میں کھو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنی کہانی کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس دن پہلی بار ریحان کو اپنے ماضی کے دروازے کھولتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دھند سی تھی، جیسے وہ کسی اور وقت میں واپس جا چکا ہو۔ اسے تھوڑی دیر بعد کہا، زرین، کبھی کبھی انسان زندہ رہ کے بھی مر جاتا ہے۔ وہ بولا، میں گاؤں گیا تھا، وہ وہاں تھی، میرے بچپن کی ساتھی۔ وہ جب مسکراتی تھی تو لگتا تھا جیسے سارا منظر روشن ہو گیا ہو۔ میں اسے دیکھ کے خود کو بچہ محسوس کرتا تھا، مگر وہ اب عورت بن چکی تھی، نرم، نازک اور خاموش سی۔ میں نے اسے ملنے بلایا تو وہ خوشی سے چلتی ہوئی پہاڑی پہ چلی آئی۔ وہاں کوئی نہیں آتا تھا، بس ہوا، درخت اور خاموشی تھی۔ ریحان کی آواز بدل گئی، جیسے وہ اس لمحے میں واپس چلا گیا ہو۔ اس نے کہا، زرین، وہ دن عجیب سا تھا، کہیں کہیں بادل تھے، نرم دھوپ تھی اور اس کے بالوں کی خوشبو تھی۔ میں مصور تھا۔ میں نے کیمرہ اٹھایا اور کہا، تمہیں معلوم ہے تمہاری مسکراہٹ روشنی کو بدل دیتی ہے۔ اس نے ہنس کے کہا، تو پھر میری تصویر بنا لو۔ اور میں نے بنا لی، ایک نہیں کئی بنائی، کبھی اس کے چہرے پہ جھلک، کبھی اس کے ہاتھوں پہ، کبھی ہوا میں اڑتے بالوں پر۔ وہ جھجکتی تھی مگر ہنستی بھی تھی، جیسے سب ٹھیک ہو، جیسے دنیا میں کچھ بھی غلط نہیں۔ زرین، وہ لمحے میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے تھے۔ میں نے اس کے وجود کو کیمرے میں قید کیا اور خود بھول گیا کہ کبھی تصویر بھی زخم بن سکتی ہے۔ میں صرف ایک فنکار تھا جو اپنے فن سے محبت کرتا تھا، مگر وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، دل سے، سچائی سے، جیسے ہر سانس میری امانت ہو۔ وہ مجھ پہ بھروسہ کرتی تھی اور وہ بھروسہ میری سب سے بڑی کمزوری بن گیا۔ میں نے تصویریں بنائیں، پہلے بغیر دوپٹے کے اور پھر آہستہ آہستہ ہم حدود سے باہر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ میں نے اس کے بدن کا ایک ایک حصہ اپنے کیمرے میں قید کر دیا۔ وہ ڈر رہی تھی لیکن اسے مجھ پہ یقین تھا اور میں اس کا ہونے والا شوہر بھی تھا۔ اس نے اپنے بدن کو میری امانت سمجھ کے میرے حوالے ہی کر دیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ریحان رک گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا، پھر ہم پہاڑی سے اترنے لگے تو زمین پھسلن بھری تھی، وہ پھسل گئی۔ میں نے فوراً ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا، لیکن اس کوشش میں میرا کیمرہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ لڑکتا ہوا نیچے جنگل کی طرف جا گرا۔ ہم دونوں نے بہت تلاش کیا، ہر پتھر کے نیچے، ہر درخت کے نیچے، مگر وہ نہیں ملا۔ ہم تھک گئے، شام ڈھل گئی اور ہم نے سوچا کل پھر ڈھونڈیں گے، مگر اگلے دن بارش ہو گئی۔ زمین گدلی تھی، راستے بہہ گئے اور کیمرہ کہیں کھو گیا۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، 2 دن بعد میں شہر واپس آ گیا، سوچا نیا کیمرہ خرید لوں گا، پرانی تصویروں کو یادوں میں رکھوں گا، مگر پھر خبر ملی کہ وہ کیمرہ گاؤں کے لوگوں کو مل گیا۔ اس کے اندر ہماری تصویریں تھیں، اس کے چہرے کی، اس کے بالوں کی، بغیر لباس کے اس کے وجود کی۔ لوگ باتیں کرنے لگے، الزام لگانے لگے، اور وہ جو مجھے اپنی عزت کا امانت دار سمجھتی تھی، اس نے خود کو دنیا کی باتوں سے بچانے کے لیے دنیا ہی چھوڑ دی۔ اس نے زہر پی لیا زرین،
उस दिन मैं मर गया, बस जिस्म बच गया। रेहान खामोश हुआ तो कमरे में एक भारी खामोशी फैल गई, जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने उसे देखा, उसके चेहरे पे रोशनी थी मगर आंखों में अंधेरा। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने खुद को उसी दिन उस फ्लैट में बंद कर लिया। मैंने दुनिया की नज़रों में खुद को मार दिया और सब ने मान लिया। मैं अपने साथ उसकी यादों को कैद करके रहने लगा। तस्वीरें बनाता रहा, हर चेहरा उसके जैसा बनाने की कोशिश करता रहा, मगर वो चेहरा कभी मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे उसकी रूह अधूरी रह गई हो, जैसे वो अभी भी पहाड़ी की धुंध में मेरा इंतज़ार कर रही हो। मैं कुछ देर खामोश हो गई। वो चौंक के बोला, ज़रीन तुम डर गई हो? मैंने कहा, नहीं रेहान, डर ही नहीं हूँ, बस ये सोच रही हूँ कि क्या कोई इतना भी प्यार कर सकता है कि खुद को मिटा दे। वो हल्का सा मुस्कुराया और कहा, ज़रीन प्यार कभी मिटाता नहीं, बस बदल देता है। मैंने जो खोया वो मेरा अंजाम नहीं, मेरा फ़न बन गया। और तुम जानती हो ज़रीन, शायद इसीलिए तुम यहाँ आई हो, ताकि मैं फिर से जीना सीखूं। तुम्हारे चेहरे में मुझे उसका अक्स दिखाई देता है। तुम हूबहू तो नहीं मगर उसकी तरह दिखती हो। मैं तुम्हें देखकर फिर से जीना चाहता हूँ। मैंने सर झुका लिया मगर दिल के अंदर एक अजीब सा दर्द था, जैसे मैं उसकी कहानी का हिस्सा बन गई हूँ। जैसे वो जहर जो उस औरत ने पिया था अब मेरी रगों में उतर गया हो। और मैं रेहान के खामोश फ्लैट में बैठे बैठे महसूस कर रही थी कि कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस शक्ल बदल लेती हैं और कभी कभी किसी जिंदा इंसान के दिल में जाके सांस लेने लगती हैं। जब ऑफिस में मेरा नाम प्रमोशन की फहरिस्त में आया तो जैसे एक शोर मच गया। सबने तालियां बजाईं, मेरे साथियों ने खुशी से गले लगाया, किसी ने चॉकलेट दी, किसी ने तस्वीरें ली, मगर उस सारे शोर में मेरे अंदर एक अजीब सा सकूत था, जैसे खुशी के उस लम्हे में कोई बहुत बड़ी कमी हो। दिल के किसी खाने में एक चेहरा बार बार उभर रहा था, रेहान का, वो खामोश चुप सा दुखों में गुम चेहरा। मैं जानती थी कि मेरी ये कामयाबी अगर किसी के साथ बांटनी थी तो वो सिर्फ वही थी। शाम ढले मैं उसके फ्लैट के दरवाजे पे जा पहुंची। वो हमेशा की तरह चुपचाप दरवाज़ा खोल के एक तरफ हट गया, जैसे मेरे आने का उसके लिए कोई मतलब ही ना हो। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, रेहान आज तुम मेरे साथ चलोगे बाहर। उसने चौंक के देखा, जैसे यकीन ही ना आया हो कि मैं वाकई उसे बाहर ले जाना चाहती हूँ। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं सबके लिए नहीं बना ज़रीन। मैंने ज़िद की, फिर भी आज के दिन मेरी बात मानो। आखिरकार वो मान गया। मैं उसे सबसे पहले एक सैलून ले गई। वहाँ जब उसके बालों पे कैंची चली तो मुझे चला वहाँ जब उसके बालों पे कैंची चली तो मुझे लगा जैसे बरसों की थकन और गम के साए भी कट के नीचे गिर रहे हों। आईने में जब उसने खुद को देखा तो एक लम्हे को उसकी आंखों में हैरत सी लहराई, जैसे उसे याद आया हो कि वो कभी खूबसूरत हुआ करता था। मैंने मुस्कुरा के कहा, वाह, ये वो रेहान था जिसे मैं जानती हूँ। वो नज़रें चुरा गया। फिर मैंने उसे एक ब्रांडेड स्टोर पे ले जाके कहा कि अब कुछ नए कपड़े चुन लेते हैं। वो मुसलसल कहता रहा, ज़रीन ये सब फजूल है, मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं। मगर मैंने उसके हाथ में शर्ट दी, नेवी ब्लू कलर की, और कहा, पहनो फिर कहो। जब वो बाहर आया तो उसका चेहरा जैसे बदल गया, वही खामोश रेहान मगर अब एक नई लहर के साथ, जैसे जिंदगी ने उसे छुआ हो। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। फिर हम एक खूबसूरत रेस्टोरेंट गए। मध्यम रोशनी, हल्की मौसीकी और हमारे दरमियान खामोशी, मगर उस खामोशी में अजीब सी बात थी, जैसे दोनों के दिल चुपके चुपके कुछ कह रहे हों। वो कभी खिड़की के बाहर देखता, कभी मेरी तरफ, मगर पहली बार उसके होंठों पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर का बोझ ज़रा सा हल्का हुआ है। जब खाना ख़त्म हुआ तो वो बोला, ज़रीन आज शायद तुमने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। वो अल्फाज मेरे दिल में जैसे नक्श हो गए। वापसी के वक्त में उसे आहिस्ता से देखा। उसके चेहरे पर वही खामोश सकून था जो किसी बड़े तूफान के थमने के बाद आता है। मैं अपने फ्लैट पे पहुंची तो दरवाज़ा खुलते ही नेहा ने जैसे धावा बोल दिया। हाथ में फ़ोन लिए तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ी और आंखें फैला के बोली, ये क्या है ज़रीन, तुम्हें प्रमोशन मिली और हमें बताया तक नहीं। उसने फ़ोन मेरी आंखों के सामने कर दिया। स्क्रीन पर मेरे ऑफिस की तस्वीरें थी जो किसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर की थी। मैं मुस्कुराती हुई साथियों के साथ फूलों का गुलदस्ता थामे खड़ी थी। नेहा ने फिर सवाल किया, बताओ फिर किसके साथ सेलिब्रेट करती रही पूरी शाम।
میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ میں نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بس آفس والوں نے سرپرائز دیا تھا۔ نیہا نے فون بند نہیں کیا بلکہ چہرے پہ شک اور دلچسپی کا ملا جلا تاثر لیے میرے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آفس والوں کے ساتھ ڈنر یا کسی خاص کے ساتھ سیلیبریشن؟ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے سوال چھپا نہیں تھا بلکہ سیدھا میرے دل میں چپ گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، بس آفس کے کولیگز تھے یار، سب تمہیں پتہ ہے وہاں کوئی دوست نہیں میرا جسے میں الگ سے بتاتی۔ میں نے بات بدلنے کے لیے پانی کا گلاس بھرا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی، مگر نیہا کی آنکھیں مجھ سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سرین، تمہیں پتہ ہے نا میں تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے پہچان لیتی ہوں، تمہارا چہرہ سب بتا دیتا ہے۔ میرے ہاتھ میں موجود گلاس لرز گیا جیسے میرے دل سے کوئی راز بہہ نکلا ہو۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، بس تھک گئی تھی، آج لمبا دن تھا، کل تم سب کو لنچ کروانے لے جاؤں گی۔ نیہا نے ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں کہا، بس لمبی سانس لی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی، جیسے وہ میری خاموشی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کمرے میں جیسے ہوا رک گئی تھی۔ میں نے نظریں چرائیں اور ریحان کے لمس، اس کی خاموشی، اس کی تصویریں سب ایک ساتھ ذہن میں گھومنے لگے۔ نیہا نے آخر میں بس اتنا کہا، زرین، اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، مگر خدا کے لیے دھیان رکھنا، آج کل لوگ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں۔ اس کے لہجے میں مخلصی تھی مگر میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ریحان عام آدمی نہیں اور میں خود بھی اب عام زندگی کی حدوں میں نہیں رہی۔ رات کو جب نیہا سو گئی تو میں بالکنی میں کھڑی شہر کی روشنیوں کو دیکھتی رہی۔ نیچے گاڑیاں رواں تھیں، آسمان پہ چاند تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ، جیسے میں کسی ایسی حد پہ کھڑی ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ پچھلے کچھ دنوں سے نیہا کا لہجہ پتلا پتلا سا ہے۔ وہ کم بولتی تھی مگر اس کی نظریں مجھ پہ ہر وقت جیسے سوال کرتی رہتی تھیں۔ ایک شام جب میں حسب معمول ریحان کے فلیٹ کی طرف جا رہی تھی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے 2-3 بار مڑ کے دیکھا مگر سڑک بالکل سنسان تھی۔ میں آگے بڑھ گئی۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی اور ریحان نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گئی اور نرمی سے پوچھا، آج پینٹنگ نہیں بنائی؟ اس نے سر جھکایا اور بولا، بس دل نہیں چاہا۔ میں مسکرا دی جیسے ہر بار وہ میرے سکون کی آخری جگہ ہو، لیکن جب اپنے کمرے میں پہنچی تو نیہا کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے آئی اور ایک لفظ کہے بغیر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ وہ آہستہ سے بولی، سرین، میں تمہارے پیچھے آئی تھی۔ میرا دل جیسے بند ہو گیا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، کہاں؟ وہ بولی، اس فلیٹ تک تم جس کے پاس جاتی ہو، میں نے سب دیکھا۔ وہ دروازہ، وہ آدمی، وہ تمہارے ساتھ اکیلا، وہ تمہارے قریب، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ وہ پاگل ہے زرین، تمہیں پتہ بھی ہے تم کس سے ملنے جاتی ہو؟ میں نے ایک کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور چند لمحوں تک کچھ نہیں کہا، پھر دھیرے سے بولی، وہ مجھے کچھ نہیں کرے گا نیہا، وہ خود سے چھپتا پھر رہا ہے، تم اسے نہیں سمجھ سکتی، تم نے صرف باہر سے دیکھا ہے، اندر کا ریحان تم نہیں جانتی۔ وہ ٹوٹا ہوا ہے مگر برا نہیں، وہ خود کو قید کر چکا ہے کیونکہ وہ دنیا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نیہا کے چہرے پہ خوف پھیل گیا۔ وہ بولی، زرین، تمہیں اندازہ نہیں، وہ آدمی تمہیں اپنی طرف کھینچ لے جائے گا، تمہارا کیریئر، عزت، سب کچھ ختم کر دے گا۔ میں نے تھوڑی دیر اس کی بات سنی، پھر آہستہ سے کہا، جو عورت کسی کے درد کو سمجھ لینا نیہا، وہ عزت نہیں کھوتی، وہ کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو جیتا کر دیتی ہے۔ تم لوگ نہیں سمجھو گی، تمہارے لیے وہ پاگل ہے، میرے لیے وہ ایک انسان ہے جو کبھی خود بھی روشنی تھا۔ اس کے بعد نیہا نے سر ہلایا اور میرے سامنے سے اٹھ کے چلی گئی۔ میں دیر تک اپنی کرسی پہ بیٹھی رہی مگر نگاہوں کے سامنے ریحان کا چہرہ تھا، اس کی تھکی ہوئی آنکھیں، اس کے کمزور ہاتھ اور وہ خاموشی جو لفظوں سے زیادہ کہانیاں سناتی تھی۔ میں جانتی تھی اب میرا راز سب کو پتہ چل گیا ہے، مگر میرا دل اب کسی خوف کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ریحان واقعی خطرہ ہے تو پھر کیوں اس کے قربت پہ مجھے سب سے زیادہ امن محسوس ہوتا ہے۔ میں آفس سے واپس آئی تو فلیٹ کا ماحول غیر معمولی طور پہ خاموش تھا، جیسے سب میرا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے بیگ صوفے پہ رکھا ہی تھا کہ مریم نے دروازہ بند کر دیا اور ہنا میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ نیہا کے چہرے پہ وہی سنجیدگی تھی جو پچھلے دنوں سے دیکھی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ سب خاموش کیوں ہو؟ تم لوگوں کے چہرے ایسے کیوں ہیں؟
نیہا نے بولا، زرین کیا اب بھی کچھ کہنا باقی ہے؟ میں نے گہرا سانس لیا اور نرم لہجے میں کہا، تم لوگ غلط سمجھ رہی ہو، وہ ویسا نہیں ہے۔ ہنا نے فوراً بات کاٹی، زرین بس کرو، اب جھوٹ مت بولو۔ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا نا تو تم یہ نوکری بھی نہیں کر سکو گی۔ تم جانتی ہو ہم کتنے چھوٹے شہر سے آئے ہیں اپنے خواب پورے کرنے۔ تمہیں یاد ہے جب ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سب اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے شہر آئے ہیں، اور اب تم نے یہ کون سی راہیں چن لی ہیں؟ یہ تو کبھی تمہارا مقصد نہیں تھا۔ مریم بولی، تمہاری ہر بات اب خطرناک لگتی ہے۔ تم کسی انجان مرد کے فلیٹ میں جاتی ہو، اس کے ساتھ وقت گزارتی ہو، اور وہ بھی ایسا انسان جسے یہاں پر سب مرا ہوا سمجھتے ہیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ ان کی باتوں میں فکر تھی مگر الزام بھی۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، تم لوگ سمجھتی ہو میں پاگل ہو گئی ہوں نا، لیکن اگر تم اس کی آنکھوں میں دیکھو تو تمہیں احساس ہوگا کہ وہ کیسا شخص ہے۔ وہ کسی عورت کا نقصان نہیں کر سکتا۔ وہ خود برباد ہوا ہے اور اب صرف جینے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیہا نے غصے سے کہا، زرین تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں، نہ صحیح اپنے مستقبل کا تو کرو۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، شاید عزت وہ نہیں ہوتی جو لوگ تمہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ ہوتی ہے جو تم خود کو دے سکو، اور میں خود کو جھوٹ بول کے عزت مند نہیں بنا سکتی۔ اگلے دن میں نے سوچا شاید اب بات صاف صاف کر دینی چاہیے، لہٰذا میں نے تینوں کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر نیہا نے کہا، اگر تم ہمیں یقین دلانا چاہتی ہو تو ہم چلتے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آخر وہ ہے کون جس پر تم نے اندھا اعتماد کر لیا ہے۔ شام کو جب ہم چاروں اس پرانے فلیٹ کے دروازے پہ پہنچے تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی، اندر سے قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھلا۔ سامنے ریحان تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جیسے اس نے اتنے لوگوں کی توقع ہی نہ کی ہو۔ وہ بولا، زرین تم اکیلی نہیں ہو آج؟ میں نے مسکرا کے کہا، نہیں، آج میری سہیلیاں بھی ہیں جو تمہیں جاننا چاہتی ہیں۔ اسے سر جھکا کے راستہ دیا، آ جاؤ اندر۔ میں خاموشی سے اندر چلی گئی۔ باقی تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ دیواروں پر تصویریں لگی تھیں۔ مریم نے دھیرے سے کہا، یہ سب تم نے بنائی؟ وہ صرف مختصر بولا، ہاں۔ ہنا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ گھر عجیب سا لگتا ہے، جیسے یہاں وقت رک گیا ہو۔ ریحان نے دھیمی آواز میں کہا، کبھی کبھی انسان خود وقت کو روک دیتا ہے۔ نیہا کی نظر میری طرف تھی مگر میں کچن کی طرف بڑھ گئی کہ شاید چائے بنا لوں تاکہ ماحول نرم ہو جائے۔ میں کچن میں برتن نکال رہی تھی کہ باہر سے نیہا کی آواز آ رہی تھی، ریحان میں جانتی ہوں تم اس کے لیے برے نہیں، لیکن تم نہیں جانتے اس دنیا میں باتیں کیسے پھیلتی ہیں۔ زرین سیدھی سادی ہے، وہ جذباتی ہے، تم اگر اس کے قریب رہے تو اس کے لیے شہر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ریحان کی آواز سنائی دی، میں نے کسی کو قریب نہیں بلایا، وہ خود آئی ہے۔ نیہا بولی، تمہارے لیے یہ اتفاق ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے زندگی کا فیصلہ ہے۔ تمہیں خود سے فاصلہ بنانا ہوگا۔ اگر تم واقعی اس کی خیر چاہتے ہو تو اسے خود سے الگ کر دو، وہ تمہارے دکھ میں ڈوب جائے گی، تم اسے بچا لو۔ میں کچن کے دروازے کے پاس آ کے ٹھٹک گئی۔ چائے کی بھاپ کے ساتھ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ریحان کی آواز بہت مدھم تھی، میں نے کبھی اسے نقصان نہیں پہنچایا، نہ پہنچاؤں گا، کہ کبھی کبھی قربت ہی سب سے بڑا زخم بن جاتی ہے۔ نیہا نے کہا، تم سمجھدار ہو ریحان، بس یہی سمجھداری دکھاؤ۔ زرین کی زندگی ابھی شروع ہوئی ہے، وہ اپنے خوابوں کو تمہارے دکھ میں دفن نہ کر دے۔ یہ کہہ کے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے جلدی سے کچن میں برتنوں کی آواز پیدا کی تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ میں نے سب سن لیا ہے، مگر دل جیسے اندر سے خالی ہو گیا تھا۔ چائے کے کپ تھر تھراتے ہاتھوں میں پکڑے میں باہر آئی تو سب کے چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا مگر میری خاموشی میں بہت کچھ چھپ گیا تھا۔ ریحان کی آواز اس دن پہلے سے بہت بدلی ہوئی تھی۔ اسے نظریں مجھ سے نہیں ملائیں، جیسے مجھ پہ ایک نظر ڈالنے سے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ کہنے لگا، زرین تم یہاں مت آیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی میری طرح کسی بند فلیٹ میں قید کر لو۔ تمہارے لیے یہ شہر نیا ہے، مواقع بے شمار ہیں، تم آگے بڑھو، اپنا کیریئر بناؤ۔ تمہارے اندر وہ ہمت ہے جو میرے اندر کبھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے حصے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں نے خود کو سزا دی ہے اور اب چاہتا ہوں کہ تم مجھ جیسے انجام سے بچ جاؤ۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی، دل میں جیسے کوئی چیز چبھ گئی ہو۔
میں نے کہنا چاہا کہ میں اس کے قید کی دیواروں کے پیچھے چھپے درد کو جاننا چاہتی ہوں، مگر لفظ ہونٹوں سے نکلے ہی نہیں۔ وہ بولا، زرین تم سمجھ نہیں رہی، تمہاری ہمدردی میرے لیے زنجیر بن جائے گی۔ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا سوائے خاموشی کے۔ تم اگر میرے پیچھے آئی تو تمہاری زندگی بھی اسی جگہ ٹھہر جائے گی جہاں میری رکی ہوئی ہے۔ میں اسے دیکھتی رہی، دل چاہا کہ ایک لمحے کے لیے اس خاموش انسان کو چھو کے کہہ دوں کہ سب ختم نہیں ہوا، مگر وہ پیچھے ہٹ گیا، جیسے میرے قریب آنے سے بھی ڈر گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا اور میں کافی دیر وہاں کھڑی رہی۔ باہر شام اتر رہی تھی، عمارتوں کی روشنیوں میں سب کچھ معمول کا لگ رہا تھا، مگر میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ ریحان نے اپنے گرد ایک دیوار کھڑی کر لی۔ جب میں اپنے فلیٹ واپس آئی تو نیہا، مریم اور ہنا تینوں غیر معمولی طور پہ مطمئن لگ رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر وہی اطمینان تھا جو کسی مشکل کام کے مکمل ہونے کے بعد آتا ہے۔ وہ مسلسل باتیں کر رہی تھیں، کبھی میرے کپڑوں کی تعریف، کبھی آفس کے بارے میں، کبھی اگلے ویکنڈ کے پلان، جیسے جان بوجھ کے میرا دھیان کسی اور طرف موڑنا چاہتی ہوں۔ میں خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی، مگر دل کے اندر ایک طوفان سا چل رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ تینوں ریحان سے بات کر چکی ہیں۔ انہیں اس کے اور میرے درمیان کی قربت کھٹک رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں نہیں جانتی، مگر ان کے انداز، ان کی مصنوعی مسکراہٹ سب کچھ بتا رہے تھے۔ میں چاہتی بھی تو کیا کہتی؟ انکار کر کے خود کو جھوٹا ثابت کرتی یا اقرار کر کے اپنے احساسات کو ان کے طنز کے حوالے کرتی؟ میں جانتی تھی کہ وہ ڈر رہی ہیں۔ اس شہر میں، اس ماحول میں ایک اجنبی مرد کے قریب جانا ان کے نزدیک خطرہ ہے، مگر میں اب وہ زرین نہیں رہی تھی جو 6 ماہ پہلے تھی۔ ریحان کی خاموشی، اس کا دکھ، اس کا اپنے ماضی کے ساتھ لڑنا، یہ سب میرے اندر کہیں اتر گیا تھا۔ میں اس سے ہمدردی نہیں بلکہ محبت کرنے لگی تھی، وہ مجھے جو میں خود سے بھی چھپا رہی تھی۔ مگر اس بات کا اقرار میں کسی سے نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس اقرار کے بعد شاید میرا کیریئر، میرا سکون، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ میری سہیلیاں سو گئیں، مگر میں چھت کی طرف دیکھتی رہی۔ میں سوچتی رہی کہ کیا واقعی ریحان اب اس سے دور ہو جائے گا، یا وہ بھی میری طرح اس فیصلے کے اندر میرے لیے کوئی جگہ چھپائے بیٹھا ہے۔ صبح سورج کھڑکی کے پردوں سے چھن کے اندر آ رہا تھا، مگر میں نے کمبل سر تک تان رکھا تھا۔ نیہا کی تیز آواز سنائی دی، زرین اٹھو، لیٹ ہو گئی ہیں، آفس نہیں جانا کیا؟ پھر مریم نے زور سے کہا، یار کب تک سوتی رہو گی؟ کل سے تو ویسے بھی چپ چاپ ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے آدھی بند آنکھوں سے موبائل کی طرف دیکھا۔ وقت ہو چکا تھا، مگر دل نہیں چاہ رہا تھا اٹھنے کو۔ کمبل کے اندر منہ چھپاتے بس اتنا کہا، تم لوگ جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج چھٹی کروں گی۔ وہ تینوں ایک لمحے کو خاموش ہو گئیں۔ پھر نیہا نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، دوپہر میں کال کر لینا، اگر تب بھی ٹھیک نہ لگے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور پھر پورا فلیٹ جیسے خاموش ہو گیا۔ میں نے کمبل سے منہ باہر نکالا، مگر آنکھیں بند کیے بس لیٹی رہی۔ اندر ایک بوجھ سا تھا، وہ خالی پن جو کسی رشتے کے ٹوٹنے کے بعد نہیں بلکہ اس کے دھیرے دھیرے مٹ جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ میں کسی کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے خود کو کمبل میں چھپا لیا، جیسے وہاں دنیا کی سب حقیقتوں سے کچھ دیر کے لیے چھپ سکتی ہوں۔ گرم گرم آنسو میری پلکوں سے گر کے بالوں میں گم ہو رہے تھے۔ میں بیڈ پہ لیٹی دیر تک چھت کو گھورتی رہی۔ ریحان کے الفاظ میرے دماغ میں گونجتے رہے، وہی آواز، وہی لہجہ، جیسے ہر بات کے پیچھے کوئی ایسا دکھ چھپا ہو جس تک میں کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی۔ کتنی ہی دیر میں بس سوچتی رہی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کہا۔ وہ تو مجھ سے نظریں چرانا بھی نہیں جانتا تھا، اور آج وہ مجھے دور جانے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے کمبل ہٹایا اور دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں سناٹا تھا، نیہا اور باقی دونوں جا چکی تھیں۔ یہ وہی موقع تھا جب مجھے اپنی بات کہہ دینی چاہیے تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ آج چاہے کچھ بھی ہو، میں ریحان سے پوچھوں گی کہ آخر اس کے دل میں کیا ہے۔ اس نے خود میرے دل میں محبت کے بیج بوئے، پھر اب کیوں یہ سب ختم کرنا چاہتا ہے؟ میں نے جلدی جلدی چہرہ دھویا، بال سنوارے، ایک سادہ سا جوڑا پہنا اور نکل آئی۔ راستے میں میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ہر قدم کے ساتھ جیسے زمین لرز رہی تھی۔ میں اس کے فلیٹ کے دروازے تک پہنچی، وہ دروازہ جو میری ہر دستک پر پل بھر میں کھل جایا کرتا تھا، لیکن آج عجیب سا خوف تھا۔ میں نے آہستہ سے دستک دی، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر تھوڑا زور سے کھٹکھٹایا، اندر سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں نے کہا، ریحان دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ایک لمحے بعد دروازے کے پیچھے سے اس کی آواز ابھری، چلی جاؤ زرین، یہ دروازہ اب نہیں کھلے گا، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں،
نہ زندگی سے نہ زندہ لوگوں سے۔ میں ٹھٹک کے رہ گئی، دل جیسے خالی ہو گیا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ریحان پلیز کم از کم ایک بار میری بات سن لو، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا، چہرہ بالکل سپاٹ، نظریں خالی اور لہجہ سرد۔ بولو کیا بات ہے؟ بہت ہی بے رخی سے اس نے کہا۔ میں چند لمحے تک بس اسے دیکھتی رہی، شاید امید تھی کہ وہ کہے گا اندر آؤ جیسے پہلے کہا کرتا تھا، مگر نہیں۔ اس بار اس نے دروازہ بس اتنا سا کھولا تھا کہ وہ خود اس کے بیچ کھڑا تھا، جیسے میرے اور اپنے بیچ کوئی دیوار کھینچ لی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے اندر آ کے بات کرنی ہے۔ اسے نظریں پھیرتے ہوئے کہا، آ جاؤ جلدی سے بات کرو، پھر مجھے دروازہ بند کرنا ہے۔ مجھے روشنی نہیں پسند۔ اس کے الفاظ کسی فیصلے جیسے تھے، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے کہا، لیکن میری زندگی کی روشنی تو تم ہو، اگر تمہیں چھوڑ کے گئی تو میری زندگی میں اندھیرا ہو جائے گا اور مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اسے میری طرف دیکھا، ایک پل کو لگا جیسے اس کے چہرے پہ کوئی تاثر آیا ہو، مگر فوراً نظریں پھیر کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، وہی کھڑکی جس کے اس پار سے کبھی وہ مجھے دیکھا کرتا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے جا کے کہا، تم میری باتوں کا مطلب سمجھ نہیں رہے یا جان بوجھ کے انجان بن رہے ہو؟ وہ خاموش رہا، کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا جیسے میری موجودگی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، محبت کرتی ہوں تم سے۔ میری بات سنتے ہی وہ چونک کر پلٹا، آنکھوں میں حیرت صاف تھی، جیسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے سینے سے جا کے لگتے ہوئے کہا، یقین نہیں آتا نا تمہیں، لیکن میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں اور یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ کسی کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں تمہیں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گی، چاہے تم جتنا بھی خود کو مجھ سے دور کرو۔ میری محبت تمہارے آس پاس ہی رہے گی۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹا، مگر میرے ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ تم چاہو تو مجھے دھکا دے دو، مگر سن لو ریحان، میں اب یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہونے دوں گی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے دل اور دماغ کے بیچ کوئی جنگ لڑائی جا رہی ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، زرین تم نہیں جانتی میں کون ہوں، تم نہیں جانتی میرے اندر کیا دفن ہے۔ میں نے کہا، تمہارا ماضی میری محبت سے کمزور ہے ریحان، میں تمہیں تمہارے حال میں چاہتی ہوں، نہ تمہارا ماضی مانگتی ہوں نہ وعدے، بس یہ لمحہ جس میں ہم دونوں ہیں۔ اس کے لفظوں نے میرے اندر کی ساری دنیا خاموش کر دی تھی۔ میں ہار گیا زرین، تمہاری محبت کے آگے ہار گیا۔ مجھے تمہاری دنیا میں آنا قبول ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ پہلی بار بے خوف لگ رہا تھا، جیسے برسوں کی تنہائی کے دروازے کسی نے آہستہ سے کھول دیے ہوں۔ اسے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھاما، اس کے ہاتھوں کی حرارت میری جلد میں اترتی چلی گئی، میری سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ فضا میں عجیب سی خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی دل کے شور سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی میرے ماتھے سے چھوئی، پھر ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ اس قربت میں صرف یقین تھا، جیسے دو ادھوری روحیں ایک دوسرے میں اپنا گھر ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دل نے جیسے سرگوشی کی، یہی وہ لمحہ ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیے، اس کی نظریں کچھ ایسی تھیں جیسے برسوں کی کوئی ادھوری بات کہنا چاہتا ہو۔ زرین، میں تمہاری تصویر بنانا چاہتا ہوں، ایسی تصویر جس پہ صرف میرا حق ہو، جو صرف میری آنکھیں دیکھ سکیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سا ارتعاش تھا، جیسے وہ کوئی خواب بیان کر رہا ہو۔ میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بنا لو۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی گرمی میرے گالوں کو چھونے لگی۔ اس نے میرے کندھے سے دوپٹہ گرا دیا، پھر دھیرے سے بولا، ایسے نہیں زرین، ویسے جیسے میں چاہتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک پل کو رکی، میں نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں جیسے کسی اندرونی آگ میں جل رہی تھیں۔ ریحان، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ اس نے ایک سانس بھری، میری طرف جھک کے میرے لبوں کے قریب آ کے بس اتنا کہا، ہاں تم ٹھیک سمجھی ہو، ہر بندش، ہر پردے سے آزاد، صرف تم جیسے تم حقیقت میں ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے پردے گرا دیا اور میں جیسی تھی ویسی ہی اس کے سامنے صوفے پہ لیٹ گئی۔ وہ کینوس کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کی آتشی نظریں میرے جسم کا طواف کر رہی تھیں۔